الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم و احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمتیں تو بے حساب ہیں. ان نعمتوں کو ہم میں سے ہر انسان برت رہا ہے, اپنے استعمال میں لا رہا ہے. اب وہ جو نعمتوں کا استعمال ہے, نعمتوں کا جو برتنا ہے, آخر وہ کس طرح سے ہے؟ ایک نعمت کا برتنا تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نعمتوں کو استعمال کرے, نعمتوں کو برتے. اور ایک نعمت کا برتنا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر ان نعمتوں کو برتے, استعمال میں لے کر آئے. پھر نعمت میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی نعمت کم قیمت والی ہوتی ہے اور کوئی زیادہ قیمت والی ہوتی ہے. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت کم قیمت پر مل جاتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اور جو نعمت, جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے, انسان اس کا استعمال بھی اتنی ہی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے, قدردانی کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے. اگر یہ قیمتی چیز ضائع ہو گئی تو اس کے ضائع ہونے کا نقصان بہت بڑا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اسے بڑی سنبھال کر بھی رکھتا ہے, بڑی احتیاط سے استعمال بھی کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس پرانی سواری ہو تو اسے اتنی فکر نہیں ہوتی, پتہ ہے کہ کم قیمت کی چیز ہے. لیکن اگر کوئی نئی گاڑی شو روم سے نکلوا کر لائے تو اسے فکر زیادہ ہوتی ہے کہ نئی ہے, قیمتی ہے, تو ذرا اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے.
ایک آدمی پرانا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اسے اتنی فکر نہیں ہوتی کہ خراب ہو جائے، پھٹ جائے، اتنی فکر نہیں ہوتی. لیکن اگر نیا لباس پہنتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کی ذرا حفاظت کرنی چاہیے. اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے. تو یہ فکر، یہ سوچ اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، اور چیزوں کے درمیان، نعمتوں کے درمیان جو تفاوت ہے، فرق مراتب ہے، اس کو بھی انسان محسوس کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ کیا چیز کم قیمت ہے اور کیا چیز زیادہ قیمت والی ہے. پھر حسب مراتب اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک اور برتاؤ بھی کرتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یا تو ہمیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے، اس کے قیمتی ہونے کا پتہ نہیں ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ چیز بہت قیمتی ہے تو پھر ہم کسی غفلت کے اندر مبتلا ہیں. اگر ہمیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ چیز بہت قیمتی ہے لیکن ہم کسی غفلت کے اندر اگر مبتلا ہیں تو ہمیں اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے. اور وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسان کو نواز دی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کا وقت ہے، وقت کا سرمایہ. یہ بہت قیمتی ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ وقت کا جو سرمایہ ہے، کیا اسے ہم کوئی سرمایہ کو کیپٹل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور اس وقت کی سرمایہ کی جو سرمایہ کاری ہے، اس کا جو انویسٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ آیا اس وقت کو خرچ کر کے، وقت تو خرچ ہو رہا ہے، کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وقت تو خرچ نہیں ہو رہا. یعنی ہم خرچ کرنا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جس کو خرچ کر کے کچھ اس کا بدل لیا جائے، یہ خرچ کرنا ہے. آدمی بازار جاتا ہے، 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے بعد کچھ اچھی چیزیں وہ خریدتا ہے، کوئی خراب چیزیں وہ نہیں خریدتا. اسے پتا ہے کہ میں جو پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اس کا اچھا بدل مجھے لینا چاہیے. تو جس طرح سے انسان پیسے کو خرچ کرتا ہے، جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے، جسمانی قوتوں کو خرچ کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا جو وقت ہے یہ بھی خرچ ہو رہا ہے، استعمال میں آ رہا ہے. اور یہ وقت کا جو خرچ ہے، استعمال میں آنا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس پر ہمارا قابو بھی نہیں ہے. ہمارا قابو بھی نہیں ہے. مال ہے، آج انسان چاہے میں نہ خرچ کروں، نہ خرچ کرے، روک کے رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو کسی جگہ منجمد کر کے بٹھا سکتا ہے. لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ رات ہو، دن ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، کسی بھی حال میں ہے، لیکن یہ وقت جو ہے خرچ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وقت تو خرچ ہو رہا ہے، اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس وقت کی جو انویسٹمنٹ ہے، اس کا جو سرمایہ کاری ہے، اس سرمایہ کی، اس کیپٹل کی، اس کا ہمیں کوئی مثبت فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی نقصان اور خسارے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا کہ زندگی کہاں گزار کے آئے. اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی اسی وقت کا تو نام ہے. یہ رات اور دن، یہ گھنٹے، مہینے، سال جو ہمیں مل رہے ہیں، زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ یہ زندگی کہاں پر گزار کر آئے. سوال ہوگا. تو وہ سوال جب ہوگا، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس زندگی کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کہاں پر استعمال کر رہے ہیں.
اس زندگی کو استعمال کر کے اس سے فائدہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زندگی کی جو سرمایہ کاری ہے، انسان کی اپنی قوت کی، صلاحیت کی جو سرمایہ کاری ہے، وہ دنیا کے لیے تو ہے لیکن آخرت کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہے تو برائے نام ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، کبھی ان دونوں چیزوں کا تقابل تو کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے۔ پھر جہاں پہ کم رہنا ہے وہاں کے لیے کوشش کم ہونی چاہیے، اور جہاں پہ زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے دنیا کے اندر انسان کوشش کرتا ہے، اپنے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی دوست احباب کے لیے کوشش کرتا ہے، تو چاہے وہ کوشش اپنے لیے ہو اور چاہے وہ کوشش دوسروں کے لیے ہو، لیکن وہ کوشش دنیا کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی آخرت کی فکر غالب ہونی چاہیے۔ کہ اگر ہم کسی کی دنیا کی آسائش کا خیال کرتے ہیں، انسان اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے کہ میری بھی اچھی گزر جائے، میری اولاد کی بھی اچھی گزر جائے، تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کیا صرف دنیا کی اچھی گزر جائے اور آگے جا کر کیا بنے، آگے جا کر کیا ہو۔ تو خالی سوچ یہاں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہاں کی اچھی ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی بھی اچھی ہو جائے۔ اسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیسے رہے، اور آج وہاں سے ہم غافل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری صحت، قوت، صلاحیت، وقت، اس کا اگر کوئی مرکز اور محور ہے وہ دنیا تو ہے لیکن آخرت نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے علم میں یہ بات ہے کہ بالآخر ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا کی ہر لذت، ہر مزہ فانی، اور آخرت کی لذت اور مزہ باقی، وہ کیونکہ باقی ہے۔ اور انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اگر عقل مندی ہے، دور اندیشی ہے، کہ فانی پر باقی کو ترجیح دینی چاہیے، باقی پر فانی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہمیں کبھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم ترجیح دے کس کو رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ اور اس ترجیح دینے کا انسان بڑے آسانی سے اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا لائف اسٹائل کیا ہے، وہ زندگی گزار کس طریقے سے رہا ہے۔ یہ دنیا جو فانی، اس کی ہر لذت اور مزہ فانی، کیا اس کے لیے جی رہا ہے؟ کیونکہ آج زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھاگ دوڑ، محنت کیا ہے؟ کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ بس ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جس میں اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ ذرہ برابر کہیں پہ نظر نہیں آتی، کہ آج کے زمانے میں انسان نے اپنے کو ایک مشینی انسان بنا لیا۔ جیسے کوئی مشین ہے کام کرنے کی، بس اس سے کام لیے جاؤ، تو بھائی انسان ہے، انسان تو مشین نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسے ایک بامقصد زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اسے کسی لاہو و لعب اور کھیل و تماشے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا مطلب ان لوگوں کو، امت کو بتا دیجئے، انسانوں کو بتا دیجئے کہ یہ دنیا کی جو پونجی ہے، دنیا کا جو سرمایہ ہے، یہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ۔ اب اس قلیل کے مقابلے میں کثیر کیا ہے؟ اس قلیل کے مقابلے میں کثیر جو ہے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ،
کہ آخرت اس سے بہت بہتر ہے. خیر جو فرمایا بہت بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اس کے بہتر ہونے کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی بہتر ہے. لیکن فرمایا تو بہتر کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا. بس اس ڈر اور خوف کی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ پھر وہ دنیا کا بندہ نہیں ہوگا، وہ لذات اور شہوات کا بندہ نہیں ہوگا، وہ مال اور دولت کا بندہ نہیں ہوگا، وہ نفس کی خواہشات کا بندہ نہیں ہوگا. پھر وہ فکر اس کے آخرت کی غالب ہوگی، اللہ کا وہ بندہ ہوگا اور اللہ کے حکموں پر وہ جی رہا ہوگا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور وہ آخرت کی تیاری کے اندر لگا ہوا ہوگا. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے اور اس وقت کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے اور ہونی کہاں پر چاہیے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آج اس وقت کی جو سرمایہ کاری ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں انسان کو آخرت کی تجارت کے لیے بھیجا ہے، تاجر آخرت بنا کر بھیجا ہے، کسی کھیل تماشے لاہ و لعب کے لیے نہیں بھیجا. اور اس آخرت کی تجارت کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی اللہ نے وقت کا سرمایہ دے کر بھیجا. خالی ہاتھ نہیں بھیجا، وقت کا سرمایہ دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سرمایہ کو کارآمد چیزوں کے اندر استعمال کرو، آخرت کے لیے کچھ نفع کما کے لے. اور وقت یہی ہے جو اب ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ وقت اور کوئی ہمارے پاس ہے نہیں. یہ سوچے کہ شاید اس کے بعد کوئی ایک اور زندگی مل جائے گی، پھر وہ جو نئی زندگی ملے گی اس میں اللہ کو راضی کر لیں گے تو دھوکہ ہے. زندگی بھی یہی ہے، وقت بھی یہی ہے، اور ہم میں سے کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب پیغام اجل آ جائے، کب رخصتی کا پروانہ تھما دیا جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے. ہم میں سے کسی کو یہ معلوم بھی نہیں. تو جب موت ایسی اچانک آنے والی ہے لیکن اٹل حقیقت بھی ہے جس سے کسی کو مفر نہیں اور جس سے کسی کو انکار بھی نہیں، تو پھر تیاری کس کی کرنی چاہیے؟ دنیا کی یا آخرت کی؟ دنیا کی یا موت کی؟ تیاری کس کی کرنی چاہیے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ آخرت کی جو تیاری ہے وہ آج ہمیں دنیا کے اندر نظر نہیں آتی. ہمارے رہنے سہنے کا انداز، ہمارے کھانے پینے کا انداز، جس طرح سے ہم جی رہے ہیں، تو پھر وہی کیفیت ہے. کسی شاعر نے کہا کہ موت کو بھول گیا دیکھ کر جینے کی بہار، موت کو بھول گیا دیکھ کر جینے کی بہار. یعنی جینے کا مزہ ایسا لگا کہ موت کو بھول گیا، جبکہ زندگی تو ایک سراب اور دھوکہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور تو اس حقیقت کو بھول گیا، اس حقیقت کو فراموش کر دیا. ارے یہ زندگی تو دی ہی اسی لیے تھی کہ تو چاہے جس طرح اسے گزار لے، لیکن تیرا جو سفر طے ہو رہا ہے وہ سفر آخرت کی طرف طے ہو رہا ہے. تیرا ہر اٹھنے والا قدم تجھے دنیا سے دور کر رہا ہے، اس کی لذتوں سے دور کر رہا ہے اور قبر کے گڑھے سے قریب کر رہا ہے. پھر وقت کی سرمایہ کاری کہاں ہو رہی ہے؟ دنیا کے لیے جو کہ چھوڑ کر جانا ہے، اولاد، مال، اسباب، مکان، جائیداد، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. اگر انسان کے اندر صحیح عقل و شعور ہے تو اسے فکر آخرت کی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی ضرورت ہے. آج اس دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان ہر جگہ پر اس وقت کو خرچ کرتا ہوا تو نظر آتا ہے، ہر جگہ پر. لیکن آج دو جگہ پہ ہمیں یہ وقت خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک اپنی آخرت کے لیے یہ وقت خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، دوسرے اپنی اولاد پر یہ وقت خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جبکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ انسان نے کر لیا تو اپنا کیا ہوا وہاں کام آئے. یہ نہیں کہ یہاں تو دنیا کمانے میں لگا رہا اس امید اور دھوکے پر کہ جی میں تو چلا جاؤں گا، وہ پیچھے سے مجھے اصالے ثواب کرتا رہے گا، تو پیچھے کوئی تجھے یاد کرنے والا نہیں ہے، پیچھے کوئی تیرا ذکر کرنے والا نہیں ہے. کس کے آسرے پر ہے؟ کس کے آسرے پر؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے ایک غلام کے ساتھ کہیں جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک مقبرہ دیکھا، اس مقبرے پر رک گئے، ٹھہر گئے، اور اس مقبرے والے کو خطاب کیا کہ سناؤ بھائی کیا حال ہے تمہارا، تم کیسے ہو؟ پھر خود فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے اموال تقسیم ہو گئے، تمہاری جائیداد تقسیم ہو گئی، تمہاری اولاد عیش و عشرت میں لگ گئی، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، اپنی دنیا آباد کر لی، تو ہماری خبر تو یہ ہے کہ جس چیز کے لیے تم زندگی گزار کر گئے، مال، اولاد، بیوی، جائیداد، وہ تو سب تقسیم ہو گئی، بیویوں نے نکاح کر لی۔ پھر فرمایا کہ تم سناؤ کہ تم کس حال میں ہو، اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ اگر اس کو کچھ کہنے کی اجازت ہوتی تو یہ صرف ایک ہی بات کہتا کہ بہترین توشہ، بہترین زاد راہ تقویٰ، اللہ کا ڈر اور خوف، نیکی ہے، گناہ سے بچنا ہے، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر زار و قطار حضرت علی کرم اللہ وجہ رونے لگے۔ تو آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج دو چیزوں کے اوپر ہمارے وقت کی جو سرمایہ کاری ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ایک اپنے آخرت کی تیاری پر نظر نہیں آتی، اور دوسرے اپنی اولاد پر وہ وقت کی سرمایہ کاری نظر نہیں آتی۔ کہتے تو ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، کہتے تو ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان پر ہم محنت کیا کر رہے ہیں، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں یورپ کے سفر سے واپس آ رہا ہوں، 10 دن یورپ میں رہا، دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور ایسی دنیا کی دوڑ میں شریک ہوئے کہ اپنی آخرت کو بھی بھول گئے، اپنی اولاد کو بھی بھول گئے۔ یعنی مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، پیرس میں مجھے یہ بات بتائی کہ جی یہ حالت ہے لوگوں کی، صبح 5 بجے گھر سے نکلتے ہیں، رات کو 10 بجے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اب جب گھر میں آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہیں، اور صبح پھر 5 بجے نکل جاتے ہیں، تو ایک ہفتے کے بعد جب اتوار کا دن آتا ہے تو جب بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ہفتے کے بعد اولاد سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے ذرا کیا اس کی تربیت ہوگی، اور کیا اس اولاد کے دل میں باپ کے لیے کوئی درد ہوگا، کوئی ہمدردی کا جذبہ ہوگا کہ جس اولاد کو باپ کی محبت نہ ملے، باپ کی شفقت نہ ملے، 2 گھڑی باپ اسے وقت نہ دے، تو ایسی اولاد کے دل میں اپنے والدین کے لیے کیا محبت اور شفقت ہوگی، کیا خدمت کا جذبہ ہوگا؟ کبھی بھی خدمت کا جذبہ ایسی اولاد کے دل میں نہیں آ سکتا۔ آج اگر اولاد بھٹک رہی ہے، دور ہو رہی ہے، بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ آج اولاد کو ہم نے وقت نہیں دیا، جتنا وقت ان کے ساتھ لگانا چاہیے تھا، اور یہ اپنے وقت کی سب سے بہترین سرمایہ کاری تھی۔ اس سے بہتر کوئی سرمایہ کاری ہو نہیں سکتی، کیونکہ نیک اولاد زندگی کے اندر بھی راحت کا ذریعہ ہے، اور بعد مرنے کے سب سے بڑا یہی سال ثواب کا ذریعہ ہے۔ صدقہ جاریہ نیک اولاد۔ لیکن کب کہ جب اس پر وقت کی سرمایہ کاری تو کی ہوتی، اپنا وقت تو لگایا ہوتا، محنت تو کی ہوتی۔ اور آج کے اس زمانے کے اندر اگر کسی کے پاس فرصت بھی ہے، یعنی یہ تو ان لوگوں کی کیفیت کہ صبح سے لے کر رات تک کام میں لگے ہوئے ہیں، کس لیے جی؟ دنیا کی اچھی گزر جائے۔ ارے دنیا کی اچھی گزرنے کا تو پھر فکر ہے کہ دنیا کی اچھی گزر جائے، کبھی سوچا کہ آخرت کی کیسی گزرے گی؟ کہ جس انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کے لیے اسی دن قیامت قائم ہو جاتی ہے، پھر وہ کون سی قیامت کا انتظار کرے گا؟ اس کی تو آج ہی قیامت قائم ہو گئی جس دن اس کا انتقال ہوا۔ لیکن آج اولاد کی فکر نہیں ہے،
اور اس زمانے کے اندر اگر کسی کے پاس وقت ہے، وہ وقت کس چیز کی نظر ہو رہا ہے؟ آج وہ وقت سوشل میڈیا کی نظر ہو رہا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا موبائل فون ہاتھ کے اندر ہے، کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کے فاصلوں کو سمیٹ دیا اور ساری دنیا محدود ہو کر ایک اسکرین کے اندر سمٹ گئی، تو حقیقت ہے ایسا ہی ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن دنیا تو سمٹ گئی، انسانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ کس چیز سے بڑھے؟ کہ جس چیز نے دنیا کو تو محدود کر دیا لیکن انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیا۔ ایک گھر میں رہنے والا باپ اور بیٹا، ایک گھر میں رہنے والا، ایک مکان کی چھت کے نیچے رہنے والا، آج بیٹا باپ سے دور ہے، باپ بیٹے سے دور ہے۔ ایک کمرے میں ایک بستر پر سونے والے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، بظاہر ایک جگہ پر ہیں لیکن حقیقت میں دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے اولاد کی تربیت ہوگی اور کیسے انسانوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج لوگوں کو اپنے اسٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کی فکر تو ہوتی ہے، جس کو دیکھو اپ ڈیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی سوچا کہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ یہ زندگی کی اپ ڈیٹ بھی تو ہو رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے ہر وقت اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایک دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے، اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ تم کون سی اپ ڈیٹ کے اندر لگے؟ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اللہ کی طرف سے بھی تو نظام بنا ہوا ہے اپ ڈیٹ کرنے کا، اور وہ نظام ایسا ہے کہ تمہارا سب کچھ اپ ڈیٹ کیا ہوا یہی رہ جائے گا، لیکن یہ جو اپ ڈیٹ کیا ہوا، یہ دائیں بائیں جو لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ کبھی سوچنا تو چاہیے کہ جب وہ ہاتھ میں ہمیں پکڑایا جائے گا، ملے گا وہ زندگی کا رجسٹر، وہ نامہ اعمال، تو اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا رنجیدہ ہوں گے؟ آج انسان حساب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے حساب کر لو۔ تو یہ جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے جو ہو رہی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہاں پر کیا اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، اور یہ ایسی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب کھلے گا، سب کے سامنے یہ نامہ اعمال کھلے گا، پھر انسان سوچے کہ وہاں پر اسے عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، کیا ملے گی؟ دنیا میں تو اللہ نے ستاری فرما دی، یہاں تو پردہ پوشی کی، کل قیامت کے دن اگر رسوا ہو گئے تو کہاں رہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سوچنا تو چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اس سوشل میڈیا نے انسانوں کے درمیان جو ہے فاصلوں کو بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر ایسی اجنبیت ہو چلی ہے کہ بیٹے کو اتنی فرصت نہیں کہ 2 گھڑی باپ کے پاس بیٹھ جائے اور بوڑھے باپ کی خیریت پوچھ لے، طبیعت پوچھ لے، اس کی کوئی خدمت ہے تو کوئی خدمت کر دے۔ آج بیٹے کو اتنی فرصت نہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ ایک شیطانی دھندا، ایک دجالی دھندا، یہ موبائل کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں آج اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس نے دنیا سے اسے بیگانہ کر دیا کہ جہاں پر اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ رشتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور اگر میں نے ان رشتوں کے حق میں یہاں پر کوتاہی کی، ان رشتوں کو پامال کیا، ان کے حق کو پامال کیا، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ کیا جواب دینا؟ سوال تو ہونا ہے۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اس زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر اس زندگی کے ہم مالک ہوتے، زندگی ہماری ہوتی، یہ جان یہ مال ہمارا ہوتا، تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ ہوتا۔ یہ سوال کا ہونا بتا رہا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں تو امانت دی گئی ہے، ہمیں تو سرمایہ کاری کے لیے کچھ دیا گیا ہے، اس سے نفع کما کے لیں، اور اگر نفع نہ کمایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے نقصان ہی نقصان ہے، اور اس نقصان کا انسان تحمل نہیں کر سکتا، اس نقصان کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس مردار دنیا کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو، اس کی ناپائیداری کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، جب آپ بیدار ہوئے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے،
صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ دو جہاں کے سردار ہیں، رحمت کائنات ہیں، اور آپ کی یہ کیفیت کہ بدن پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، کتنا الطف وہ بدن اور اس پہ چٹائی کے نشان۔ آج بھی اگر ہم اس بات کو سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، دل دکھتا ہے کہ ہمارے محبوب نے اس طرح سے دنیا میں وقت گزارا، دل دکھتا ہے۔ پھر صحابہ کی کیا کیفیت کہ صحابہ تو سب سے بڑھ کر عاشق تھے، ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق ہو نہیں سکتا، تو صحابہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، عالی شان محلات میں رہتے ہیں، نرم نرم بستروں پر یہ سوتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ کے لیے بھی کسی اچھے نرم بستر کا انتظام کر دیا جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ پیش نظر دنیا نہیں تھی، پیش نظر تو آخرت تھی۔ دنیا کو تو ایک راہ گزر سمجھا تھا، اور دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھا تھا، اسے رہنے کی جگہ نہیں سمجھا تھا۔ اللہ یہ حقیقت ہمیں بھی سمجھا دے کہ یہ دنیا بستی نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، راہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میری تو اس دنیا میں ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی راہ گزر راستہ چلتے چلتے کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے کچھ آرام کے لیے بیٹھ جائے، لیٹ جائے، کچھ سستا لے اور آرام کر کے پھر آگے چل دے، فرمایا کہ میری مثال تو ایسی ہے، مجھے اس دنیا سے کیا کہا۔ آج جس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے مجھے کیا کہا، اس سے میرا کیا تعلق۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، پتہ چلا کہ بالکل بے قدر ہے۔ اور ایسی بے قدر چیز کے لیے اپنے وقت کے سرمایہ کو ہم ضائع کر رہے ہیں کہ جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے، اس دنیا کے کمانے کے لیے نہیں، آخرت کے لیے دیا گیا ہے، اسے ہم اس مردار دنیا کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اسے ضرورت سے زیادہ وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ضرورت سے زیادہ جو اسے جمع کر رہا ہے تو وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا عقل مند سمجھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل ہے جو ضرورت سے زیادہ اس کو جمع کر رہا ہے، کیونکہ بوجھ یہ اٹھا رہا ہے لیکن اسے استعمال یہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح کل متاع دنیا قلیل، کہ تم جتنا بھی جمع کر لو لیکن وہ قلیل ہے، اور تم نے جتنا بھی جمع کیا، ملین بلین جمع کیے، لیکن تم نے تو بہت تھوڑا سا استعمال کیا، باقی تو پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گئے، تو تمہارے لیے تو وہ قلیل ہی ہے، وہ بہت نہیں ہے، اور جتنا خود پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع یہ کرتا ہے، عیش بعد والے کرتے ہیں، لیکن حساب اس کو دینا پڑے گا، حساب اس سے پوچھا جائے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا تھا اور مال کو کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس وقت کی سرمایہ کاری ایک اپنی آخرت کے لیے نہیں ہے، ایک اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور پھر آگے اس آگ کی کیفیت بیان کی، وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ آگ کیسی ہوگی کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کا ایندھن بن جائے، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ اور آج افسوس ہے کہ پتھروں میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، لیکن انسان کے دل سے وہ ڈر اور خوف بھی نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں چلے جا رہے تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے. پوچھا بھی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس وقت سے رو رہا ہوں کہ جہنم میں ڈالا جاؤں. تو ایک پتھر کو تو یہ خبر سن کے رونا آ جائے، اور انسان کتنا پتھر سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو گیا کہ انسان کو رونا نہ آئے، کبھی اس کے دل میں ندامت اور پشیمانی پیدا نہ ہو کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں. پتھر تو رو رہا ہے کہ جی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پتھر کو نجات دے دو، اور نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. اللہ نے بشارت دے دی کہ اس کو بشارت دے دو، اسے جہنم سے نجات دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو بشارت دی کہ بھئی تجھے نجات مل گئی. آگے چلے گئے. جب واپس آئے دیکھا کہ پتھر پھر رو رہا ہے. پوچھا کہ اب رونے کا کیا سبب ہے؟ اب تو بشارت مل چکی، اب رونے کا کیا سبب ہے؟ تو کیا عجیب بات کہتا ہے وہ پتھر، کہتا ہے کہ جس رونے سے یہ بشارت ملی ہے اس رونے کو کیسے چھوڑ دوں؟ یعنی پہلے اللہ کے ڈر سے رونا تھا، عذاب سے کے ڈر سے رونا تھا، اور اب شکر کے اندر رونا ہے کہ جس اللہ نے اس سے نجات دی ہے اب اس کے شکر میں رو رہا. تو بھائی آج یہ جو سوشل میڈیا، یہ موبائل فون ہے، آج اس نے گھروں کے اندر دوریاں پیدا کر دی ہیں، انسانوں کے اندر فاصلوں کو بڑھا دیا ہے. اور پھر سب سے بڑی خرابی جو آج اس کے ذریعے جنم لے رہی ہے، آزادی، بے باکی، بے حیائی ہے کہ دن بدن بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھے اچھے لوگ ہیں، وضع فتح صحیح ہے، لیکن خلوتیں ناپاک ہیں. پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن خلوتوں کو ناپاک کرتے ہیں. کس چیز سے؟ اس سوشل میڈیا سے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس لعنت کے ذریعے سے آج خلوتیں ناپاک ہیں، اور صرف کس وجہ سے کہ ذہن کے اندر ایک ایسی ذہنی آوارگی ہے. اس ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے انسان اس سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور جتنی بھی اس کے اندر خرابیاں ہیں، صرف اپنی ذہنی آوارگی کو تسکین دینے کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تسکین نہیں ہوتی بلکہ انتشار اور ہیجان جو بڑھتا چلا جاتا ہے. تسکین کہاں سے ہونے لگی؟ ارے کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کو تسکین حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے سکون حاصل ہو سکتا ہے اللہ کو ناراض کر کے اور گناہ کر کے؟ کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تو وہ تو ذہنی آوارگی کی تسکین کرنے کے لیے اس چیز پر جاتا ہے، لیکن وہاں پہ انتشار بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر یہ کیفیت ہے کہ نہ نماز میں لذت ہے، نہ ذکر اور تلاوت میں لذت ہے، کسی چیز کے اندر لذت ہی محسوس نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اندر ایک انتشار موجود ہے، اور آج اکثر لوگ اس انتشار کا شکار ہیں. پھر یہ بے حیائی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج جس نے رشتوں کی حرمت کو پامال کر دیا ہے، آج رشتوں کا احترام ختم ہو گیا ہے. بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا، بیوی شوہر کا ادب نہیں کرتی. ایک عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے اور کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. جس کو دیکھو غصے کا شکار ہے. کس وجہ سے؟ اسی انتشار کی وجہ سے کہ یہ چیز انتشار اندر بڑھا رہی ہے. پھر اولاد کی جو تربیت ہے، آج والدین اچھی چیزیں خریدنے میں تو مال تو خرچ کر دیتے ہیں. اولاد کو اچھا لباس پہنا دیں گے، اچھا کھانا کھلا دیں گے، اچھے مکان میں سہولیات دے دیں گے، اسے لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ دے دیں گے، اسے مہنگا موبائل فون خرید کر دے دیں گے، مال تو خرچ کر دیں گے. ارے بھائی اس مال خرچ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اپنا وقت خرچ کیجیے، وقت خرچ کیجیے، اور وہ وقت خرچ کر کے اس کو اچھا انسان بنائیے. جب اسے آپ اچھا انسان بنائیں گے، آج آپ اس میں وقت خرچ کریں گے، کل وہ اولاد آپ کے اوپر اپنا وقت خرچ کرے گی. اور اگر آج آپ نے اپنا وقت خرچ نہیں کیا تو کل اس اولاد سے بھی توقع نہ رکھو کہ وہ کوئی وقت آپ کے اوپر خرچ کرے گی. پھر وہ آپ پر خرچ کرنے والی اولاد نہیں ہوگی. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. یہ اولاد تو بھائی صدقہ جاریہ ہے، اس کی تربیت انسانوں کی ذمہ داری ہے. اور کئی جگہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ مصنوعی چیزیں کبھی انسان کی تربیت نہیں کر سکتی.
آج لوگ ساری چیزیں دے کر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، جبکہ ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کے زمانے کی ماں، اسے اپنے موبائل سے فرصت نہیں ہوتی، بچہ آ کر کوئی بات پوچھتا بھی ہے اس کی نگاہیں موبائل سے نہیں ہٹتی اور بڑی بے رخی سے بچے کو جواب دیتی ہے۔ کیا وہ ماں اس کی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر رہی ہے؟ یعنی اب کی نگاہیں موبائل سے نہیں ہٹتی، اس کو برا لگتا ہے کہ یہ بچہ بیچ میں کہاں سے آ گیا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ اور کبھی بچہ اگر کسی چیز پر ضد کرنے لگے، اصرار کرنے لگے، تو ماں اس کی بجائے اس کے کہ اس کی مشکل کو دور کرے، ایک تھپڑ مار کے اسے ہٹا بھی دیتی ہے۔ یہ تو آج کی ماں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا یہ موبائل فون صدقہ جاریہ بنے گا؟ ارے یہ تو عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ آج اس کے ذریعے سے جتنی بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک پوسٹ آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی تصویر آ گئی، لوگوں نے ایک تفریح تباہ کا ذریعہ بنا لیا ہے، ایک انٹرٹین کا ذریعہ بنا لیا ہے، اسے اٹھا کر آگے بھیج دیا، 10 جگہ بھیجا، 50 جگہ بھیجا۔ کبھی سوچا کہ یہ برائی پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور جتنی آگے برائی پھیلتی رہے گی اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ سبب تو آپ بنے تھے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بری چیز آئی ہے اسے وہیں ڈیلیٹ کر کے ختم کر دیا جائے، اسے آگے کیوں پھیلاتے ہو، کیوں آگے بڑھاتے ہو؟ وہی بات کہ گناہ کرتے کرتے انسان کی جو عقل ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اولاد ہمارے قابو میں نہیں رہی، اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی۔ وہ کیسے خدمت کرے؟ آپ نے خدمت کی تھی جو وہ خدمت کرے؟ آپ نے اسے وقت دیا تھا جو آپ کو وہ وقت دے؟ اور دنیا میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی توانائی کا، محنت کا مرکز اور محور اپنی اولاد کو بنایا، اولاد کو وقت دیا، اولاد پر محنت کی، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنے سامنے کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پہنایا، بیٹھ کر باتیں کی، گھمانے لے گئے، تفریح کرانے لے گئے، وہ اولاد آخر تک اپنے والدین کو نہیں چھوڑتی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ کیا تھا کہ اپنے وقت کو وہ اولاد پہ خرچ کیا، وہ وقت کی سرمایہ کاری اولاد کے اوپر کی، اور پھر اس کا نتیجہ بھی انہیں ملا کہ وہ اولاد ان کے لیے نفع کا ذریعہ تھی، وہ کسی ضرر کا ذریعہ نہیں تھی۔ پھر وہ اولاد کی تکلیفوں سے روتے نہیں تھے، بلکہ وہ اولاد خدمت کرتی تھی، والدین کے دل سے دعائیں نکلتی تھی۔ یہ بھی دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ تو بھائی ہمیں اس مصنوعی دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے اور حقیقتوں کی طرف لوٹنا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں کی تربیت کا جو نظام بنایا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آج جو انسان گوگل کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ہر چیز کی رہنمائی وہ گوگل پہ جا کے لینا چاہتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ کتنی خرابیاں وہاں پہ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بہتر گوگل بنا کے ہمیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس سے انسانوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے ایک نظام ایسا بنا دیا کہ انبیاء تو دنیا میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، لیکن اولیاء اللہ اور علماء کرام یہ انبیاء کی نیابت کا کام انجام دیتے رہیں گے، نیک صحبتیں ملتی رہیں گی، اور تربیت اگر ہوگی علماء کے پاس ہوگی، نیک صحبتوں میں بیٹھ کر ہوگی، انسان نیک صحبتوں میں اچھا انسان بنے گا۔ لیکن ان چیزوں سے کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا، اس لیے خدا را اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ آج وقت کا ضیاع اس کے اندر سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کیفیت ہو چلی ہے، اتنی حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا، عفت اور پارسائی رخصت ہو گئی کہ شادی شدہ مرد ہے ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے، شادی شدہ عورت ہے بچوں والی ہے لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا المیہ ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے کے مشاہدات ہیں کہ شادی شدہ عورت جس کے گھر میں اللہ نے شوہر دیا، جس کے سر پہ شوہر کا سایہ رکھا، اس کی عفت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، آج وہ ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جائے تو یہ المیہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور شادی شدہ مرد کہ جسے اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے بیوی عطا کی،
وہ ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہو جائے۔ وجہ یہی ہے کہ اس لعنت نے، اس سوشل میڈیا کی لعنت نے آج ناجائز تعلقات کو سب سے آسان کر دیا کہ ایک زمانہ تھا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی سے ناجائز تعلق قائم کرنے کے لیے، اور آج اس لعنت نے اس کام کو سب سے زیادہ آسان کر دیا ہے۔ تو بھائی ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں؟ تباہی اور بربادی کا یہ راستہ ہے۔ ہمیں اصلیت کی طرف لوٹنا چاہیے، حقیقتوں کی طرف لوٹنا چاہیے۔ بس دو چیزیں ہیں ہمارے وقت کی سرمایہ کاری کہاں پہ ہونی چاہیے؟ وقت کی سرمایہ کاری اپنی آخرت پر ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے فکر کو غالب کرنا چاہیے، اور وقت کی سرمایہ کاری اپنی اولاد پر ہونی چاہیے کہ جتنا فارغ وقت ہے وہ کسی فضول کام کے اندر خرچ نہ ہو، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے اندر خرچ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے اور وہ کسی سے محبت کرے۔ ہر انسان کے اندر یہ خاصیت موجود ہے، یہ فطری چیز ہے جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ تو جب والدین اولاد کو محبت نہیں دیتے، انہیں گھر کے اندر وہ محبت نہیں ملتی، تو باہر جا کر اس محبت کو تلاش کرتے ہیں، پھر جیسے دوست انہیں مل جائے، جیسا ماحول مل جائے، لیکن وہ دولت، وہ نعمت انہیں گھر میں نہ ملی، وہ باہر چلے گئے۔ اب باہر جیسا دوست ملا، جیسا ماحول ملا، اسی بے روی کا وہ شکار ہو گئے۔ اسپیس کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ اگر یہ اسپیس ہم نہ دیتے، گھر میں اسے وہ محبت دیتے، پیار دیتے، شفقت دیتے، تربیت دیتے، اپنے سے اتنا اٹیچ کر کے رکھتے، کبھی وہ باہر کسی کی طرف مائل نہ ہوتا۔ اگر باہر وہ کسی دوستیوں میں گیا، غلط تعلقات میں گیا، غلط عادتوں کے اندر مبتلا ہوا، وجہ یہی تھی کہ والدین نے اتنا اسپیس چھوڑا تھا، اتنے فاصلے بڑھائے تھے کہ اس دوری نے اسے دور کر دیا۔ قصور کس کا ہے؟ پھر ماں باپ روتے ہیں، کہتے جی بچہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد اور والدین کے درمیان یہ گیپ، یہ اسپیس، یہ فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھو، اپنی نظروں کے سامنے رکھو، اپنے وقت کی سرمایہ کاری ان کے اوپر کرو، اور پھر اس کے اچھے نتائج بھی آپ دیکھ لو کہ وہ کس طرح سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرما، اور ان غفلتوں سے اللہ ہمیں بیدار فرما دے۔ بہت کچھ بھائی نقصان ہو چکا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ صبح کا بھٹکا اگر شام کو بھی لوٹ آئے تو بسا غنیمت ہے، بسا غنیمت ہے۔ اب بھی ہمارے پاس کچھ مہلت ہے، کچھ چند سانس باقی ہیں، چند لمحات باقی ہیں، اسی کی ہم قدر کر لیں، اسی کو اللہ کی رضا میں خرچ کر لیں، اسی کو قیمتی بنا لیں۔ کل اللہ کے سامنے کہہ تو سکے کہ ہاں کچھ تھوڑا سا میں بھی لے کر آیا ہوں، اس تھوڑے سے پر اللہ کا فضل ہو جائے گا، لیکن کچھ کرنے کا فکر تو کریں، اپنے آپ کو بدلنے کا فکر تو کریں۔ کتنی زندگی گزر چکی ہے، لیکن ذہنی آزادی اب تک نہیں جاتی، ذہنی آزادی اب تک نہیں جاتی۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ وہ قبر کا گڑھا کیسا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، جب قبر کو دیکھتے تھے تو زار و قطار ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ مومن کے اعمال کا صندوق ہے، یہ قبر مومن کے اعمال کا صندوق ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ انسان کر رہا ہے، اس قبر کے گڑھے میں وہ جمع ہو رہا ہے۔ اگر یہ زندگی کا سرمایہ خرچ کر کے نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں جمع کر رہا ہے، وہ نیکیاں اچھی شکل میں اس قبر میں اسے مل جائیں گی۔ اور اگر یہ زندگی کا سرمایہ خرچ کر رہا ہے لیکن آپ کے انگاروں کا یہ خریدار ہے، سانپ اور بچھوؤں کا یہ خریدار ہے، تو پھر وہی قبر میں ملنے والے ہیں، پھر کچھ اور ملنے والا نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے خریدار ہیں، آخر کس چیز کے خریدار ہیں۔ اور بھائی ایمان والے بندے کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے طالب دنیا نہیں ہونا چاہیے، طالب شہرت نہیں ہونا چاہیے، طالب مال نہیں ہونا چاہیے، طالب جاہ نہیں ہونا چاہیے، اسے طالب مولا ہونا چاہیے، اپنے رب کا طالب ہونا چاہیے، اور اس رب کی طلب میں اسے کوشش بھی کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو کھپانا چاہیے۔ اور آپ حضرات تو خوش نصیب ہیں، ہر دفعہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے ایسے وجود رکھے ہیں، ایسے نفوس قدسیہ یہاں پہ رکھے ہیں، ان کی قدر کریں۔ آج دنیا کے اندر ایسے نفوس قدسیہ نہیں ہیں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ صحبتوں میں آ کر بیٹھیں، اپنے احوال ان کے سامنے عرض کریں،
اور پھر تعلیم لیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں، اور جب وہ بچے نیک چہروں کو دیکھیں گے دل پر یہ چیزیں نقش ہو جائیں گی، پھر وہ نکلنے والی نہیں ہے۔ لیکن خدا را ان لعنتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ جو سوشل میڈیا کی لعنت ہے، یہ آزادی کا فتنہ ہے، یہ بے حیائی کا فتنہ ہے، ان لعنتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان کہیں ان چیزوں کی آلودگی میں دنیا کے اندر نہ رہ جائے۔ آج ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور دین اور اسلام کے نام پر ایسی ایسی ویب سائٹیں بن رہی ہیں کہ نوجوان تفریح کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، اسلام کا نام دیکھ کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عجیب عجیب ناموں کے ساتھ ویب سائٹیں بن رہی ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف چلے گئے، لا مذہب ہو گئے، دہری ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، ایمان والا بندہ اگر اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اگر بچا کے قبر تک لے گیا، ورنہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آج تو اس چیز کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان بچ کے قبر تک جائے گا کس طرح سے۔ اور بھائی، اس ایمان کی حفاظت اگر ہوگی تو نیک صحبت میں ہوگی، اللہ والوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، خروج عن الاسلام کا جو خطرہ ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ نیک صحبت میں آ کر اگر نیک نہ بنا لیکن کافر کبھی نہیں بن سکتا، کافر نہیں بنے گا۔ نیک صحبت کا یہ اثر ہے کہ اس کا ایمان بچا رہے گا، ظاہر گناہ کے ساتھ بھی زندگی گزری لیکن ایمان کے ساتھ گزرے گی، ایمان اس کا بچا رہے گا، کیونکہ نیک صحبت کی یہ برکت ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا بھی ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، گناہ کو حلال نہیں سمجھتا، ایمان تو بچا رہتا ہے۔ تو نیک صحبت کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک صحبت میں لانا چاہیے، اللہ والوں کے قدموں میں لانا چاہیے، اور اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اس نعمت پر بھائی بہت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے ہمارے یہاں ملتان میں، تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 1000 برس کی عمر دے اور 1000 برس تک سجدے میں پڑا رہوں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ اللہ نے دامن حکیم الامت عطا فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تو فرمایا کہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ والوں کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ ہم نے تمہیں حکیم الامت جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے اس نعمت کی کیا قدر کی، تو کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، جبکہ وہ حضرات تو قدردان تھے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم بزرگوں سے نسبت رکھنے والے ہیں، کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے کیا قدر کی ہے؟ خالی بیک ہو جانا قدردانی نہیں ہے، اصل تو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اپنے اندر کے جو روگ ہیں اور خرابیاں ہیں اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے ظاہر کر دینا چاہیے۔ جب تک اس کی خرابی کو ظاہر نہیں کرو گے اندر کی، اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ کپڑا جب تک میلا ہو کر لانڈری کے حوالے نہ کیا جائے اس وقت تک اس کا میل کچیل دور نہیں ہوتا، اگر جسم پر رہے گا تو میلا ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس جب جائے اپنے آپ کو سونپ دے، پھر اس کے بعد دیکھیں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے وقت کی سرمایہ کاری کہاں پہ کرنی چاہیے، تو بھائی اپنی آخرت پر کرنی چاہیے اور اپنی اولاد پہ کرنی چاہیے، اور یہ اس کا بہترین مصرف ہے۔ وقت کی سرمایہ کاری کا یہ بہترین مصرف ہے۔ اس لیے آج سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہم وقت کی قدردانی کریں گے، اسے اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں گے، اور اپنی اولاد کی تربیت پر ہم اس وقت کو خرچ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی باغ و بہار ہمیں دنیا کے اندر دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے، ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. نہ مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یہ لمحات زندگی جو ہم نے غفلتوں میں گنوا دیے یا اللہ اس دنیا کے لیے کھپا دیے، اے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما. اپنے ماضی پر یا اللہ ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما. پکی سچی یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لمحات زندگی باقی ہیں یا اللہ اس کی دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سانس کی ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما. یا اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس وقت کو یا اللہ آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس وقت کو اپنی اولاد پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کے زمانے کے جو فتنے ہیں یا اللہ یہ آزادی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، یا اللہ فحاشی عریانی کا فتنہ، یا اللہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، یا اللہ اس دجالی فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما. ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کو با حیا بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا. یا اللہ با کردار بنا، با گفتار بنا. یا اللہ بے حیائی کے کاموں سے حفاظت فرما. ناجائز تعلقات سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنی ذات عالی کا استحضار یا اللہ ہمیں نصیب فرما.
یا اللہ ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی عطا فرما، ایک ایک نعمت کی یا اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، ہر قسمی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، ہر قسمی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، ہر قسمی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور تقوی کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا کے رکھنا۔ یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا۔ یا اللہ رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہر ابتلا اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے۔ یا اللہ نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے۔ یا اللہ نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے۔ یا اللہ اس پرفتن زمانے میں، پرآشوب ماحول میں یا اللہ ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ماحول کے شر سے بچا، ہر قسم کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ یہ ایمان کی جو نعمت عطا کی، یا اللہ اس میں افزونی اور ترقی عطا فرما، اسے حفاظت کے ساتھ اپنی قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما، زندگی بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، ذکر و فکر والی عطا فرما۔ یا اللہ موت بھی اپنے ذکر والی عطا فرما، اپنی یاد والی عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے تنگی سے، عذاب سے، اندھیرے سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ یا اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی، یا اللہ وہاں بھی ستاری فرمانا۔ یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا، یا اللہ سب کے سامنے رسوا نہ فرمانا، اپنی ستاریت کی چادر میں یا اللہ ہمیں ڈھانپ لینا۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اپنے حبیب کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس ظلم کے اندر وہ کا شکار ہے اس سے انہیں نجات عطا فرما، قید و بند سے نجات عطا فرما، ان ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين آمين برحمتك يا